آئیے جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ فرش محفل پہ تشریف لائیں، چونکہ ہمارا پروگرام دوپہر سے شروع ہے اور دوپہر میں آغاز کلام میں، ابتدائے کلام میں، ابتدائے پروگرام میں تلاوت کلام پاک کے ذریعے سے ہم اس سلسلے کا آغاز کر چکے ہیں۔ اس وقت قرآن کی آیات کو اردو کی زبان میں ڈھال کر دعائیہ نظم آپ ہی کے محلے کے مدرسے کے بچے پیش کریں گے، جو آ رہے ہیں۔ آپ نے دوپہر میں علماء کرام سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے حیات طیبہ کے اوپر مفصل تقریریں سنی، الگ الگ موضوعات کے اوپر علماء کرام نے اپنے اپنے انداز میں شہزادی کے حیات طیبہ پہ روشنی ڈالی۔ میرے دوستو، چونکہ میرے سامنے میرا نوجوان مجمع ہے، اہل بیت علیہ السلام میں یوں تو سب اپنے اپنے مقام پر بعظمت ہیں، کسی ایک دوسرے کا آپس میں تقابل نہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ افضل ہے، نعوذ باللہ یہ کم ہے، یہ ان سے پہلے یہ ان کے بعد، لیکن جس طریقے سے ہمارے معصومین ائمہ میں آپ جب ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے گا، تاریخ پڑھیے گا، یا آپ مجلسوں میں جو تاریخ سنتے ہیں اس میں ہلکا سا تفاوت پایا جاتا، فرق پایا جاتا ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ جیسا جس امام کو زمانہ ملا، جیسا دور ملا، جیسے حالات ملے، اس اعتبار سے امام نے تبلیغ کی، اس اعتبار سے امام نے زندگی گزاری۔ بے عینی ہی تاریخ اسلام کی کچھ بیویاں ہیں، انہوں نے بھی اپنے دور کے اعتبار سے زندگی گزاری ہے۔ جناب خدیجہ کے دور میں ضرورت تھی کہ مال کے ذریعے سے نبی کی مدد کر کے اسلام کو پھیلایا جائے، تو انہوں نے اپنی دولت کو اسلام کے راہ میں قربان کر دیا۔ بی بی زہرا کے دور میں اسلامی مسائل اور شریعت اور قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کے ذریعے سے عورتوں کے مسائل کو عورتوں تک پہنچایا جائے، جو نبوت کا کام ہے اس کو انجام دیا جائے، تو بی بی زہرا نے کار نبوت کو انجام دے کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا۔ اب اسلام بچانے کی بات تھی، اسلام بچانے کے لیے جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی دی، قربانی امام حسین کے بعد جناب زینب نے اپنے دور کے لیے اعتبار سے جناب خدیجہ اور جناب زہرا کی تصویر بن کر کے، ان کی ثانی بن کر کے اسلام کو بچایا ہے۔ اور اگر کربلا کے میدان میں ثانی زہرا نہ ہوتی تو حسین اپنے گردن کٹانے کے بعد اسلام کو زندگی تو دے دیتے، مگر اسلام کی اس زندگی کو، اسلام کی اس حیات کو پروان چڑھانے والا کوئی نہیں تھا اگر زینب کی آغوش نہ ملتی۔ جناب زینب نے کربلا کے میدان میں سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، آپ سوچئے ہمارے یہاں ایک موت ہو جائے، ذرا عظمت پہچانیے اس بی بی کی، ہمارے ایک موت ہو جائے تو مرد کا جو عالم ہوتا ہے، مگر مرنے والے کی اگر ماں زندہ ہے تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے، بہن اس کا کیا عالم ہوتا ہے، پھوپھی اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ سب کی حالت تغیر رہتی ہے، سب کے زبان پر بین رہتا ہے، فریاد رہتی ہے، مگر وہ زینب، میں پوری تاریخ کا نچوڑ آپ کے سامنے ایک جملے میں پیش کر رہا ہوں، مگر وہ زینب کہ جس کا بھائی بھی مارا گیا ہو، وہ زینب کہ جس کے اولاد بھی مارے گئے ہو، وہ زینب جس کے بھتیجے بھی مارے گئے ہو، وہ زینب حسین کی رخصتی تک تو آنسو نظر آئے، گریہ نظر آیا، مگر پس شہادت حسین شام کے زندان تک زینب کی آنکھوں میں آنسو کسی نے نہیں دیکھا، زینب کے گریے کی آواز نہیں آئی۔ زینب روئی نہیں، کیوں؟ اس لیے نہیں روئی
کہ زینب نے آواز دی کہ رونے کے لیے رہائی کے بعد کی زندگی ہے، میں ماجائے کا ماتم رہائی کے بعد کر لوں گی، اکبر کا ماتم رہائی کے بعد کروں گی، قاسم کا ماتم رہائی کے بعد کروں گی، اور محمد کا ماتم رہائی کے بعد کروں گی۔ ابھی رونا نہیں ہے، بلکہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک حسین کی شہادت کے مقصد کو لے کر کے جانا ہے، وہاں تک مقصد پہنچانا ہے تاکہ دنیا پہچان لے کہ حسین کی قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ شہزادی نے اپنی قربانی کے ذریعے، اپنی کوششوں کے ذریعے اسلام ہم تک دیا ہے۔ جس بی بی نے اسلام دیا ہو اس بی بی کی یاد منانا ہم پر کتنا واجب ہے۔ اس بی بی کی ولادت کا جشن ہر ایک پر واجب ہے کہ شہزادی کی آمد کی خوشی منائے، اس لیے کہ اگر زینب نہ ہوتی تو یہ اسلام ہم تک نہ پہنچ پاتا، یہ مسجدوں سے اللہ اکبر کی آواز نہ ہوتی، یہ رکوع اور سجود نہ ہوتے، اس لیے کہ زینب نہ ہوتی تو نہ ہوتے۔ زینب نے اپنی چادر دے کر کے، ہاتھوں کو بندوا کر کے، کربلا سے لے کر کے کوفہ اور کوفہ سے شام تک میں اسلام کا تحفظ کیا ہے، دین بچایا ہے، انسانیت کو بچایا ہے۔ بآخری بات آپ غور کریں، میں کسی مجلس میں بھی آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں اس بات، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے خطبے دیے، کوفے میں بھی دیا اور شام میں بھی دیا، مگر جب تاریخ کے دامن میں شہزادی کے ان دونوں خطبوں کو ہم دیکھتے ہیں تو بڑا فرق نظر آتا ہے دونوں خطبوں میں، کلمات کے اعتبار سے جو خطبے شہزادی نے دیا۔ نعوذ باللہ، کیا وہ شہزادی ہم لوگ کی طرح مجبور تھی؟ نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ ہم نے جو مجلس یہاں پڑھتے ہیں، ہم وہی جا کر کے جونپور میں پڑھتے ہیں، وہی لکھنؤ میں پڑھتے ہیں، وہی الہ آباد میں پڑھ دیتے ہیں، اس لیے کہ مجمع الگ ہو گیا تو چلو اسی ایک مجلس کو چلا لو ہے۔ لیکن شہزادی کو کیا تھی؟ یاد رکھنا میرے دوستو، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے شام اور کوفے میں جو خطبوں میں فرق کیا ہے، یہاں کا خطبہ الگ وہاں کا خطبہ الگ، یہ ساری چیزیں وقت اور حالات کے اعتبار سے تھی، اس لیے کہ وہ عالمہ غیر معلمہ تھی۔ جہاں جیسی ضرورت تھی وہاں ویسا خطبہ جناب زینب نے دیا ہے۔ کوفے والے جناب زینب کو جانتے تھے، بس پہچان نہیں رہے تھے یہ کون بی بی ہے، لہٰذا وہاں جناب زینب نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، نبی کی نواسی ہوں، بطول کی جائی ہوں، حسن و حسین کی بہن ہوں، نہیں، بلکہ جناب زینب نے کوفے کے بازار میں دربار میں جو خطبہ دیا، اس خطبے کے ذریعے سے جناب زینب نے کوفے والوں کو اپنا پڑھایا ہوا سبق یاد دلایا ہے کہ میں نے جو اسلام تمہیں دیا تھا، میں نے جو شریعت تمہیں بتائی تھی، میں نے جو احکام تم تک پہنچایا تھا، تم اس کو فراموش کر چکے ہو۔ سنو، کل کی معلمہ زینب تمہارے درمیان بول رہی ہے تاکہ بھولے ہوئے سبق کو، پچھڑے ہوئے سبق کو یاد کر لو۔ اور شام میں جو جناب زینب نے خطبہ دیا ہے، وہاں اب چونکہ یزید تھا، یزید کا دربار تھا، یزیدی تھے، جہاں مولا کائنات کو نہ پہچانا جاتا ہو وہاں زینب کو کون پہچانے گا؟ لہذا ضرورت تھی، اس بنیاد پر جناب زینب نے اپنا تعارف نہیں کرایا بلکہ حسین کا تعارف کرا کے پھر اپنے آپ کو بتایا ہے کہ میں نبی کے نواسے حسین کی بہن ہوں، جو نبی اسلام لے کے آیا، جس کے اوپر قرآن نازل ہوئی، جس پہ وحی آتی تھی، کیونکہ وہاں دین کا انکار ہو رہا تھا۔ تو پہلے نبی کو پہچانو، نبی کون ہے؟ 40 سال تک نبی نے اپنے آپ کو پہلے پہچانوایا، اس کے بعد شریعت دی۔ اب زینب میں آئی ہے شام میں تو پہلے اپنے آپ کو پہچانوایا ہے، پہچانوانے کے بعد مقصد حسین کو بتایا کہ حسین کا مقصد کیا ہے۔ آئیے عزیزان اکرامی قدر، میں چونکہ یہ ہمارے بنارس کے مومنین کے لیے، ہم سب کے لیے باعث فخر بات ہے کہ ہمارے یہاں الحمدللہ حافظ قرآن لکھنؤ ہیرا مدرسہ ہے نا، الہیرا مدرسے سے
قرآن کو حفظ کر کے، حافظ قرآن جو حفظ قرآن کے سلسلے سے مسابقے میں حصہ لے کر کے ایران تک کا دورہ کر کے آئے ہیں، ماشاءاللہ سے مولوی ذیشان سلموں، یہ ہمارے کچی باغ کے ہیں، اس وقت چھٹی ہے، یہاں موجود ہے، لہذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور چند آیات کی تلاوت کے ذریعے سے مومنین کے قلوب کو منور کریں